بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں امیر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز. اس وقت میں موجود ہوں مانسہرہ کا نوائی علاقہ ہے گلی باغ. تاریخ کی اہمیت میں اس کا بڑا مقام ہے اور آج ہمارے ساتھ یہاں کے کچھ مقیمی لوگ بھی موجود ہیں. راجہ دیوان بابا سید نصیر الدین شاہ ان کا نام ہے, جن کے مزار پر میں موجود ہوں. جی میرے ساتھ یہ بزرگ ہیں. جی آپ کا نام؟ غلام راجہ. غلام آپ ہی راجہ ہیں؟ جی. ایک تو یہ سید ہے. یہاں پہ ترکوں کی حکومت رہی ہے نا؟ ہاں. 800 سال قبل ترکوں کی حکومت رہی ہے. پھر اس وقت ترک کہاں چلے گئے جب اس پہ یہاں پہ حملہ ہوا؟ اس وقت جب اس پہ آپ کی حکومت کو معزول کیا گیا, کون لوگ تھے؟ اس کی معلومات ہے آپ کے پاس؟ آپ کا کیا نام ہے؟ محمد اقبال. اقبال بھائی, آپ بھی یہاں پہ ترک خاندان سے؟ جی ہاں, ترک خاندان سے. جی. کیا معلومات ہے آپ کے پاس؟ تھوڑا سا آگے ہو جائیں. معلومات تو یہ ہے نا جی, یہ تو جب وہ زوال ہوا ہمارا جو آخری سلطان تھا, سلطان محمود خرد, سلطان محمود خرد, اس پر زوال آ گیا نا. زوال آ گیا. ظالم تھا یا جیسا بھی تھا, 600 سال حکومت کی ہے انہوں نے. ترک خاندان نے 600 سال حکومت کی. جی حکومت کی بر اعظم پہ ان کی 600 سال حکومت رہی ہے. آخر زوال ہونا تھا, زوال ہو گیا. ترک اسٹرانگ حکومت تھی, اس پر حملے کی. نہیں پھر معزول کیسے ہو گیا؟ وہ حکومت کیسے چھوڑ دی اس نے؟ اتنی آسانی سے تو کوئی نہیں چھوڑتا. وہی اسی کا خاندان, وہی نسل یہاں بعد. یہ ہمارا گاؤں جو ہے یہ سب اس کے اسی کے خاندان سے. دیکھ 600 سال حکومت رہی ہے. آخر زوال ہونا تھا, زوال ہو گیا. سواتی خاندان یہاں پھر آ کر آباد ہوا ہے. کہاں سے آیا؟ سوات سے. سواتی آ کر انہوں نے حملہ کر لیا؟ نہیں, حملے نہیں کیے. حملہ نہیں کیا. اچھا. ترک اسٹرانگ حکومت تھی, اس پر حملے کی. نہیں پھر معزول کیسے ہو گیا؟ وہ حکومت کیسے چھوڑ دی اس نے؟ اتنی آسانی سے تو کوئی نہیں چھوڑتا. ان کی وجہ سے انہوں نے یہاں سے سبکدوش کیا, نکال دیا. یعنی سید نصیر الدین شاہ صاحب نے؟ نصیر الدین شاہ صاحب. انہوں نے کیا کیا؟ یہ تو بس سامنے ہاتھوں سے مقابلہ نہیں کرتے, روحانی. انہوں نے روحانی مقابلہ کیا؟ جی انشاءاللہ. اور اس وقت کی جو ان کو اپنے مرشد نے بلخ بخارا سے یہاں بھیجا ہے. اچھا, بلخ بخارا سے نصیر الدین شاہ صاحب یہاں آ گئے. جی یہاں تو انہوں نے روحانی یہاں آ کر یہ سکونت اختیار کی. یہ جنگل کے نیچے یہ سامنے. ہاں اچھا اچھا. اور پھر بڑی اچھی بحث ہے, کھول کے بات کرو. پھر اس کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوا. یعنی آپ کے جو وہ تھے سلطان محمود خرد, ان کا ٹکراؤ ان کے ساتھ نصیر الدین شاہ صاحب کے ساتھ ہوا. جی بس اس وجہ سے پھر ان کو بس ایک رات دن 2-3 دن میں بس وہ بالکل بھاگنے پہ. آپ بھی پہلے بھاگے پھر واپس آ گئے؟ نہیں, ہمارا جو دادا صاحب ہے ان کو اس طرف اس کا جیسے کوئی شہر آ رہا ہے اور یہ بھاگ رہے. یعنی ان کو اتنا خوفزدہ کر دیا, انہوں نے سب کو چھوڑ کر کے چلے گئے. ہاں ایسی یہ بات ان کی وزنی آ گئی. ٹھیک ہو گیا, مقابلے کی صورت ہی نہیں پیدا. مقابلہ نہیں ہوا. اچھا, اس وقت ان کا خاندان تھا, ان کے سہولتکار تھے, سپورٹر تھے سلطان خرد کے. وہ آپ کے لیے شادی کراتے ہیں. وہ جو میں اس عمر میں شادی کیا کروں گا. اچھا. زبردستی سے شادی کروائی 80 سال کی عمر میں. ان کی 10 کم 100 سال عمر تھی. ٹھیک ہے. وہ دادی صاحبہ کی عمر تھی 80 سال. ماشاءاللہ. شادی کروائی, اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے دیے. صرف 80 سال کی عمر میں 4 بیٹے دیے. 90 سال کی عمر میں. 90 سال کی عمر میں. یہ بھی کرامات ہے نا؟ کرامات ہے نا جی. اچھا. ایک مقدمہ چل رہا ہے عدالت میں. جی یہی ہے نا؟ یہ سید اور ترک کے حوالے سے. تو آپ یہ مقدمے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو وقت ہی ایسا آ گیا, کوئی حق حقوق جانتا نہیں ہے. بس جو دیکھتے ہیں وہ حملے مارنے کی کوشش کرتے ہیں. 22 کو بھی دبوچتے ہیں, اس سے بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں. بس آتے ہیں جو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اب ادھر ہم ہو جائے. اچھا, آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس بازار کو آمدنی کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں؟ وہ بنانا چاہتے ہیں. جو بھی میں کسی کا نام تو نہیں لے رہا نا. بالکل. وہ تو آپ کو پتا ہے کون ہے وہ. اچھا, وہ بنانا چاہتے ہیں, آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے. پھر کیسا ہو سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ سید ہے. سید ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ ترک ہے. ترک نہیں ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں ترک ہوتے ہیں نا, جیسے ہماری علاقائی زبان ہے. ان کو پشتو, ان کو بھی گال کرو. ان کو بھی گال کرو. اردو اچھی رہتی ہے. اچھا, اردو میں بات کرو. وہ ہماری علاقائی زبان ہے. ان کو ان کی زبان ہے اسٹرانگ فارسی, بابا جی صاحب کی زبان. ٹھیک ہے. یہ اس علاقے کے ہے. یہ فارسی یعنی یہ سید ہے جی, فارسی دان ہے. ہمارے ساتھ ایک سابق ریٹائرڈ انسپیکٹر ہیں جناب شاد محمد خان صاحب.
شاد خان صاحب بزرگوں کی باتیں تو آپ نے سن لی اور آپ کا تعلق سواتی خاندان سے ہے سواتی خاندان ٹھیک ہے جی خان ہے اوپر گلی باغ اور گلی باغ کے یہ خان ہے اور انہوں نے یہ الزام ہی لگایا کہ وہاں سے خان آ کر یہاں قابض ہو گئے یہی کہا یہ ان کو ادھر چلے جو بھی ہوا بہرحال ہو گئے نا یہ باہر سے آئے یہاں کے تو نہیں تھے نا تو یہ یہاں پہ ہو گئے سواتی خاندان ہے ترک تو نہیں تھے نا ترک نہیں تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ کے پاس کیا معلومات ہے بس بات یہ ہے کہ یہ بہت پرانی تاریخ ہے تقریباً 300 سال ہوئے یہ 800 بہت سال نہیں ہوئے۔ یہاں پر تو گورنمنٹ تھی اور اس کا یہ کیپیٹل تھا دارالخلافہ تھا یہ ٹھیک ہے یہاں پر شاہجہان بادشاہ بھی آیا کرتا تھا اپنے اونٹوں کیا نام ہے ہاتھیوں کے پر آتے تھے اور ادھر پھر کھڑے کرنے کے رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی ہاتھیوں کی پھر ان کو ہاتھی میرا میں ہاتھیوں کو روکتے تھے جس وجہ سے اس جگہ کو ہاتھی میرا آج بھی کہلایا جاتا ہے تو وہ بادشاہ شاہجہان بادشاہ ادھر آ کر رہتے تھے یہ دارالخلافہ تھا جی ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ کرتے کرتے انگریزوں نے ایسے معاملات بنائے کہ یہاں سے ترک کو بھگا دیا اور پھر اپنی انہوں نے گورنمنٹ قائم کر دی تو یہاں پر جو تاریخی عمارتیں ہیں یہ بابا جی کا مزار ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے یہاں پر گلی باغ کا ڈبل منزل گاؤں تھا یہ بھی تاریخ بتا رہی ہے یہاں پر نہر تھی باغات تھے اور سلطان محمود خسرو کی گورنمنٹ تھی وہ جب اورنگزیب عالمگیر بادشاہ جو تھا اس وقت اس کی گورنمنٹ کے خلاف وہ سرشیں ہو رہی تھیں تو اس میں یہ سلطان محمود خسرو یہاں سے دہلی گیا پتہ نہیں ہے راستہ میں گم ہو گیا کیا ہوا پھر اس کے بعد یہ واپس نہیں آیا تو اس طرح یہ گورنمنٹ ترک کی گورنمنٹ یہاں سے ختم یہ بات ٹھیک ہے نا بالکل ٹھیک کتنی خوبصورت بات ہے انہوں نے تفصیلی بیان کر دی کہ وہ راستے میں غائب ہو گیا آج تک اس کے مزار کا قبر کا پتہ ہی نہیں چلا تو آپ کا خیال یہ ہے کہ نصیر الدین شاہ صاحب نے کوئی ایسی دعا کی کہ جس سے وہ سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا سب کو چھوڑ گئے آپ کا خیال یہ ہے اچھا کتنا خاندان ہے یہاں پہ ترک کے کتنے خاندان ہیں ابھی تک تقریباً ہم وہ 3 داداؤں کی اولاد میں سے ہیں تقریباً 35-40 گھر ہیں 35-40 گھر ہیں اچھا یہ اتنی تاریخی اہمیت کی عمارتیں ہیں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کی حفاظت کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی اقدامات اٹھائے گئے ہیں کوئی نہیں اٹھائے گئے آپ نے کبھی مطالبہ کیا مطالبے تو ہوتے رہے ہیں جب وہ ترکی سے بھی وہ وزراء آئے تھے ان کے ساتھ بھی بات ہوئی تھی لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا یہ ہونا چاہیے جی ہونا چاہیے کہ اس کو فیسلٹی جو ہے وہ ملنی چاہیے ان لوگوں کو یعنی ان سب کا ناظرین ان سب کا ایک ہی موقف ہے کہ یہ بہت قدیمی مقام ہے اور یہ ترکوں کا دارالخلافہ تھا یہ آہستہ آہستہ مٹتا جا رہا ہے اس کی زمین پہ بھی قبضے ہوتے جا رہے ہیں بہت بڑی زمین تھی اس زمین کے والے صاحب کے پاس کیا تو تقریباً 360 کنال کا رقبہ تھا 360 کنال کا ابھی موقع پہ کتنا قبضے میں ہے وہ تو کچھ فروخت بھی ہو گئی ہے مجبوری فروخت کس نے کی کچھ ہمارے پاس تھی وہ بھی فروخت ہو گئی کچھ کسی اور کے ان کے پاس تھی وہ بھی فروخت ہو گئی اب موقع پہ کتنی بچی ہے تھوڑی ہے جناب تقریباً کوئی 150 کنال تک کتنی 100-200 کنال سے ابو ہے جی 100-200 کنال ہے اب اس کے پیچھے بھی آنکھیں لگی ہوئی ہیں کہ موقع ملے تو بھیج دیں نہیں ہو سکتا وہ تو انتقالی ہے زمین اس پہ تو کوئی نہیں کر سکتا کنال سے ابو ہے جی جی اور اس میں قدیمی قبرستان اور کیا اس کی کوئی خاص بات ہو وہ بتا دیں 450 کنال پر وہ قبرستان تھا یہ پہاڑ کے آگے دامن میں اچھا یہ 450 کنال اس پر بھی ان لوگوں نے ٹاکوٹ کے جو خاندان ادھر رہتا ہے انہوں نے قبضہ کر لیا قبضہ کیا ہوا ہے تو اس پہ آپ نے کبھی کمپلینٹ کی سرکار کو بتایا کوئی نہیں کیا کیوں نہیں کیا بس نہیں کر سکے کسی نے نہیں کیا وسائل کی کمی کے بعد کی وجہ کیا دیکھنے والوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ قبرستان ہے اس پر بھی ان لوگوں نے قبضہ کر لیا ادھر سامنے ایک تھا اس پر بھی قبضہ کر لیا اس پر تو سکول بن گیا اس میں تو اس کی اپنی کھیتی باڑی کر رہا ہے اچھا یہ انہوں نے بتایا کہ بہت ساری زمین پر یہاں پہ قبضہ مافیا متحرک ہے اور قبضہ کر لیا جبکہ ہماری اس وقت ضلعی حکومت اور صوبائی اور مرکز میں یہ آج کل ایک موٹو اور نعرہ ہے کہ قبضہ گروپ کے خلاف کارروائی ہوگی تو میرا خیال ہے یہ جو سرکاری املاک ہے جس کو کہتے ہیں یہ پرانی متروکہ املاک ہے اس کو قبضہ گروپ سے واگزار کیا جائے ڈپٹی کمشنر مانسارا اس جانب بھی ذرا توجہ دیں لوگوں کی بات کو سنیں یہاں پہ کھلی کچہری منعقد کریں اصل حقائق سامنے لائیں محکمہ مال کو بھی لائیں اور ریکارڈ کے
مطابق اس علاقے کو جو ہے اوپن کیا جانا چاہیے. ایک دن ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے کیوں کسی کے ساتھ زیادتی ہو, اور اس میں اگر کوئی خاموشی اختیار کرے گا باختیار ارباب ادارہ تو وہ بھی اس طرح کا برابر سمجھا جائے گا. اس پر نظر ثانی کی جائے. باقی میں آپ کو اس کی اچھے کی ساتھ میں ایک وہ تھا, ایک وہ بہت خستہ حال عمارت, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو جس وقت ادھر یہاں تو سلطان محمود خورد کی عدالت تھی. اچھا, یہاں سے فارغ ہو کر ادھر جا کے اپنے آدمیوں کے ساتھ مشورہ کرتا تھا, جس طرح جج کے پاس وہ چیمبر ہوتا ہے نا. اچھا وہ عدالت کی جگہ تھی, چیمبر تھا وہ. چیمبر تھا جی, وہ چیمبر تھا. جی جی, روم تھا جی. اچھا, تو یہ بہت بڑی آبادی تھی اس وقت, دارالخلافہ تھا, بڑی خوبصورت مقام تھا یہ. بڑھیا گلی باغ کہا گیا ہے. گلی باغ, گلی باغ ہر طرف باغ ہی باغ تھا. گلی باغ کا معنی یہ تھا یہاں پہ نہریں تھی جی. اور یہ دنیا کی جنت سمجھی جاتی تھی, لیکن آج کل تو یہ کھنڈرات کے منظر اور ہوائیاں ہی اڑ رہی ہیں. یہاں پہ فوٹو اور چپے اور انچیوں پر قبضہ گروپ متحرک ہے. ان کا بزرگ جو تھے لال خان باجی جاگیردار صاحب, گلی باغ کے حلقے کا یہ جاگیردار, یہ ان کی اولاد میں سے. کون؟ یہ لوگ شاد محمد خان ان کی اولاد میں سے. جی, آپ جاگیردار کی اولاد میں سے؟ جاگیردار کی اولاد. اچھا, آپ ان کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں؟ بھائی ہمارے رشتے دار ہیں, قریبی ہیں. اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کا مطلب ہے یہ بھی یہاں کے مقامی بڑے قدیمی اور بااثر شخصیات میں خاندانی لوگ ہیں. ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے جی, ہماری نہیں معلوم. آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں دیکھنے والوں کو, کیا کہیں؟ نہیں بول سکتا. نہیں, آپ تسی گل کرو, ادھر آؤ. تسی کیا آتے ہو, کیا ہونا چاہیے؟ جی, یار جی ہونا تے چاہیے کہ مطلب ہے کہ اتھا قبضہ گروپ جڑا آساں تا مطلب زمین جڑی دبی دی ہے, جڑا آساں نال ظلم ہوندا ہے, فیسلٹی چاہیے اساں کو, مطلب ہے قانون چاہیے اساں کو, آساں دا مطلب ہے سسٹم انہاں لوکاں آؤٹ کیتے تے بلکہ اسی مزدوری کردے اور اپنا بچے رکھتے ہیں. یہ در پہ در خبردار. اب کون ہے اس کے اوپر قابض, کون ہے قابض؟ تو یہاں پہ ابھی کوئی نہیں ہے, ہم لوگ ادھر ہی جھاڑو لگاتے ہیں, سرکار کے مرید ہیں, ادھر ہی ہمارا رہنا ہے. لوگ بھی آتے ہیں باہر سے, دور دور سے لوگ بھی آتے ہیں جی, کہاں سے آتے ہیں؟ ہر جگہ سے آتے ہیں, پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. کراچی, یہاں رہنے کے لیے کوئی جگہ ہے, کوئی سہولت ہے؟ یہ ہمارے ساتھ یہ مسافر خانہ ہے, اس میں رکتے ہیں رات کو. امام صاحب کے بندے بھی ہوتے ہیں ادھر. بس یہیں پہ آپ ہی ان لوگوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں؟ کبھی ایسے ہی ہے. باقی حکومت کی طرف سے یہاں کوئی سہولت نہیں ہے؟ کوئی سہولت نہیں ہے جی. ابھی ہمارے یہ زمین ہے ساری, یہ علاقے میں لوگوں نے دبائی ہوئی ہے. ہم لوگ ایسے ہی جھاڑو اپنے لگاتے ہیں, اور کوئی آ گیا چلو بھائی اس کی بھی خدمت کرتے ہیں بس. ٹھیک ہے جی, بہت مہربانی, بہت شکریہ. یہ A-Z میں اس کو شائع کروں گا آپ لوگوں کی اجازت سے. آپ کی اجازت ہے اس کو اپلوڈ کر اللہ کے حکم سے بالکل. کل آپ کہیں گے جی اتنی باتیں میں نے نہیں کی, پھر ہمیں کوئی دعویٰ ٹھوک دے, اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اس میں دعوے کی کیا کرتے ہیں لوگ. ہم ہیں نا, یہ دیکھیں یہ پروپیگنڈا ہے, ایسی کوئی بات نہیں تھی. یہ اصل عوام کی آواز کو اگر سامنے لایا جائے اس کو کوئی پروپیگنڈا کہتے ہیں؟ آج تک جتنے بھی ہم نے پروگرام کیے اس میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ زیادہ تر ہم نے عوام کی اظہار رائے کو اوپن کیا, حکام بالا کے نوٹس میں لایا, جس میں مسعود پہلو کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے, اور ایسے لوگوں کا راستہ روکا ہے جو غاصب, قابض اور ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اور یہ ضلعی انتظامیہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اتنی اہم اور قدیمی عمارت ہے, اس کی حفاظت کی جائے, اس پہ باڑ لگایا جائے, اور یہاں پہ قیام اور توام کے انتظامات کی جائے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پوری دنیا سے لوگ یہاں آتے ہیں, اس مقام کو دیکھتے ہیں, اور یہ قدیمی دارالخلافہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. تاریخ میں اس کا بہت بڑا مقام اور ذکر ملتا ہے, تاریخ دانوں کو اس کا پتہ ہے, تو اس کو اس تاریخ کو محفوظ کیا جائے. میں آگے ان کی وہ جگہ بھی دکھاتا ہوں جہاں پہ یہ عدالتیں لگتی تھی اور وہاں پہ قیام ہوتا تھا, اور یہ بڑا ایک وسیع علاقہ ہے. بہت مہربانی جی, شکریہ.